بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے تمام مہمانوں کا بڑا ہی شکر گزار ہوں اور بالخصوص طارق بلوچ سرہائی صاحب کا بڑا شکریہ. میں آج کی تقریب کا حوالہ بتا دیتا ہوں. آج ہم سب کچھ دوست اکٹھے کیوں ہیں, پھر اس کو ریکارڈ کیوں کیا جا رہا ہے اور پھر کل کو اس کو نشر کیوں کیا جائے گا. ایک نئی روایت میں اس کو شروع کرنا چاہ رہا تھا. میں چاہ رہا تھا ایک نئی روایت شروع کی جائے, نیا رواج اس معاشرے میں انٹروڈیوس ہو جائے. ایک لکھاری, لکھنے والا, شاعر, ادیب جتنا اس کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے اتنی اپنی کتاب پیاری ہوتی ہے. یعنی وہ کتاب کی زندگی اس کی اپنی زندگی, اس کی اولاد کی زندگی سے زیادہ طویل ہوتی ہے. مثلا کلیات اقبال پچھلے 80-90 سال سے چھپتی جا رہی ہے, لوگ پڑھ رہے ہیں, لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اقبال کو دنیا سے گئے 80-90 سال ہو چکے, بلکہ ان کے صاحبزادے بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. تو کتاب یعنی اقبال کا وہ شاہکار یا وہ اولاد جس کو میں اس وقت کتاب کہہ رہا ہوں, اس کی زندگی, اقبال کی زندگی اس کی اولاد کی زندگی سے بھی وہ سینچریز میں چلی جاتی ہے. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. دعویٰ نہیں ہر کتاب ایسا اس کو اتنا ٹائم ملتا ہے, لیکن وہ کہہ لیجئے کہ مصنف کو سمجھنے کے لیے, اس کے ادوار کو سمجھنے کے لیے, اس کے کام کو سمجھنے کے لیے, اس کے تجربے اور مشاہدے کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا حوالہ بن جاتی ہے. تو میری خوش قسمتی یہ رہی کہ میری تمام کتابیں جو اس وقت موجود ہیں, مضامین کی شکل میں ہیں, بلاگز ہیں, کچھ ریسرچ کا مٹیریل ہے, ان سب کے نام, ان کے حوالے میرے مختلف دوستوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میری 3 کتابیں ایسی ہیں جن کے نام طارق بلوچ سرہائی صاحب نے رکھے. اس میں پہلی کتاب اونچی اڑان ہے, سوچ کا ہمالیہ, طارق صاحب نے اس کا نام رکھا. اور تیسرا بچہ, یہ کتاب کا نام نہیں, میرا تیسرا بچہ یہ کتاب ہے. تیسری کتاب ایسی ہے جس کا نام پھر طارق صاحب نے رکھا ابر مسلسل. اور ان سب کے پیچھے ایک سوچ ہے. طارق صاحب نے میرے کام کو دیکھتے ہوئے, میری ذات کو دیکھتے ہوئے مجھے اس قابل سمجھا کہ عنوان اچھا دیا. آپ کو پتہ چھیڑ پڑ جاتی کسی کی, وہ بڑی خوفناک ایک اس کا ایک عمل ہوتا ہے. بعض اوقات نام بگاڑ کے ہوتا ہے, بعض اوقات اس کی کسی حرکت کی وجہ سے اس کو پولا کہنے لگ پڑتے ہیں. حالانکہ وہ سادہ ہوتا ہے. اچھا سادہ کہا جائے, پولا کہا جائے, چلا کہا جائے تو بالکل ہی یہ عنوان یعنی برے ہونے لگ پڑے. لیکن کتاب کا عنوان بندے کی شخصیت, اس کے کام کو سمجھنے کے بعد اگر کوئی انتخاب کرے جی یہ نام ہونا چاہیے, منتخب کرے یہ ہونا چاہیے, وہ ایک بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے. اور یہ تینوں نام اللہ تعالیٰ نے ایسے برکت والے نام بنائے کہ رحمان فارس صاحب اونچی اڑان میرا خیال اب تک کو 25 بار چھپ چکی ہے. ابر مسلسل اب چند دن پہلے آئی ہے اور اللہ نے چاہا کمنگ ڈیز میں سوچ کا ہمالیہ کتنی بار چھپ چکی ہے. تو یہ اللہ کی کرم نوازی اور اللہ کا فضل ہے. اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان کتابوں سے لوگ پھر حوالہ دیتے ہیں کہ جی میری زندگی بدلی ہے, میرا فیصلہ بدل گیا. میں ایک چیز یہ بھی واضح کروں کہ ایسا ممکن ہے یہ کتابیں, یہ لیکچر ایک بندہ سننے والا کہ یہ تو بالکل ہی بچپنا یا میرے لیے, مجھے تو اس کی ضرورت نہیں تھی. صحیح بات ہے, لیکن ممکن ہے کسی کے لیے وہ کل کائنات ہو, وہ بات ایکوریٹ کسی کے لیے ہو اور وہ کہے کہ یہ میرے لیے تھی, میری تو زندگی بدل گئی. اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ جس نے مجھے کرن سورج دی تھی اس نے کرن سورج پڑھی تھی, لیکن کرن سورج میں اس کے لیے کچھ نہیں تھا. میں نے پڑھی, میری زندگی اکثر بدل گئی. میں پہلی رات ہی جاگا اور میں حیران کہ میں ایک ایسی کتاب پڑھ لی جس کا ہر جملہ میرے لیے ہے. تو اسی طرح شاعر کی شاعری ایک افسانہ, ایک لٹریچر, ایک کہانی, ایک تحریر, ایک مضمون, ایک بلاگ, ایک لیکچر, ایک جملہ, وہ جس کے لیے ہوتا ہے اس تک پہنچ جاتا ہے. آپ کے گھر کا کوڑا, اگر آج آپ کوڑا دینے سے پہلے اس کوڑے کا تھوڑا سا معائنہ کریں تو اس میں کچھ لوہے کی چیزیں ہوں گی, کچھ ایلومینیم کی ہوں گی, کچھ کچرا ہوگا, کچھ پرانا کھانا ہوگا, کچھ کاغذ کے ٹکڑے ہوں گے. لیکن چند دن کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ ایکوریٹ سیگریگیٹ ہو کے, تقسیم ہو کے, لوہا لوہے والی جگہ پہ پہنچا ہوا ہے, پلاسٹک پلاسٹک والی جگہ پہ پہنچا ہوا ہے, اور اس کے بعد کسی اور شیپ میں, کسی اور فارم میں وہ انہوں نے کنورٹ کر کے اس کو استعمال بھی کر لیا. ایکوریٹ سیپریشن ہو گئی. اسی طرح جو چیز جس کے لیے ہوتی ہے, میں تو یہاں تک کیونکہ پڑھنے لکھنے والا بندہ ہوں, پرانا کتاب سے دوستی ہے, میں نے ردی کے ڈھیروں میں رحمان فارس صاحب بڑی بڑی اچھی تصانیف دیکھی, میرے کام آ گئی. میں ایکوریٹ اس کتاب تک پہنچ گیا ہوں, فٹ پاتھ پہ پہنچ گیا ہوں, اس جگہ پہ پہنچ گیا ہوں, اس بندے تک پہنچ گیا ہوں جس کتاب کو میں ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے بڑی شدید تلاش تھی, اور مجھے میری زندگی اس کتاب سے, اس تحریر سے, اس جملے سے, اس کاغذ کے ٹکڑے سے
میرے کئی دوستوں کے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے کہا جی ہم کچھ کھا رہے تھے اور وہ اخبار میں تھا, بعد میں اخبار دیکھا تو اخبار پر وہی تھا لکھا ہوا, پرنٹ ہوا جو ہمیں چاہیے تھا. تو یہ میرا خیال ہے کاغذ کی پرچی بھی ضائع نہیں جاتی, ایک پرزہ بھی ضائع نہیں جاتا, ایک جملہ بھی ضائع نہیں جاتا. تو آج کا زمانہ جس میں ڈیجیٹل چیزیں سیو ہو جاتی ہیں, اس زمانے میں بھی ہمیں ماننا پڑے گا یہ سیو بڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہیں, ہمیں بھی خبر نہیں ہوتی. تازہ ایک واقعہ, آپ تازہ غزل سنائیں گے, میں تازہ واقعہ سناتا ہوں. میرے چند بچے, ایک ہمارے پرانا ایک اسکول ہے فیملی کا, اس میں کچھ ٹیچرز ہیں. تو ان دنوں میں وہ برف پڑ رہی ہے نارتھن ایریاز میں, تو ان کو خبر ہوئی تو انہوں نے ایک گاڑی لی, وہ 5 عدد افراد ایک گاڑی میں بیٹھے. تو پنڈی میں وہ ناکے پہ انہیں روکا گیا تلاشی کے لیے. تو رات کا 3:30 بجے کا ٹائم تھا. ان بچوں نے مجھے واقعہ سنا. وہ کہتے ہیں جب وہ ناکے پہ ہم رکے تو سائڈ پہ جو ایک تو چیک کر رہا تھا, باقی 2-3 پولیس والے کچھ موبائل پہ سن رہے تھے. تو کہتے ہیں وہ ایک نے کہا جو شیشہ نیچے کی تو آواز پہچانے کی کوشش کی تو کہنے لگے سر آپ کا لیکچر تھا. تو کہتا ہے وہ ہم نے اسمائل لی تو انہیں لگا کہ شاید کوئی اس کے اندر چرس ہے, وہ مشکوک لگی اسمائل انہوں نے باقاعدہ گاڑی سے اتار کے اب وہ کھلکھلا کے وہ مسکرائے جائیں کہ یار ہمارے مسکرانے کی وجہ کچھ اور ہے, اور پولیس والے اب وہ کہیں کہ بتاؤ وہ کہاں پر ہے. یہ یعنی وہ اسٹریٹ اوے انہوں نے کہا کہ تم مسکرا کیوں رہے تھے. تو ان بچوں نے کہا کہ مسکرانے کی وجہ آپ کا موبائل فون میں لگا ہوا لیکچر ہے. اس نے کہا جی وہ سمجھ نہیں آئی, مطلب وہ تو فنی نہیں تھا, تم کیوں مسکرا رہے تھے. انہوں نے کہا جی ہم اس شخص کو جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ جانتے ہیں, کیسے جانتے ہیں. تو ان سب نے اپنے اپنے موبائل فون سے میرے ساتھ لی ہوئی تصویر دکھائی. تو اگلی بات انہوں نے بتائی, ان کو 3:30 بجے انہوں نے دھکے سے چائے پلائی پھر. تو وہ انہیں خیال آیا کہ ہم نہ ہی مسکراتے, 3:30 بجے ہم نکل ہی جاتے, روک کے چائے نہ پلاتا. یہ ایک محبت اور یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ جو کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک چلا جاتا ہے. تو آج کی تقریب طارق بلوچ سرائی صاحب کے شکریہ کے لیے ہم نے ان سے درخواست کی کہ وہ آئیں. میری بہن فرادیبہ بڑی اچھی رائٹر ہیں, بڑی اچھی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور میرے بڑے ہی پیارے, میرے دل کے بڑے قریب رحمان فارس صاحب بڑے اچھے شاعر ہیں, بڑے اچھے آفیسر بھی ہیں, لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے ان کی شاعری میں اگر کہوں تو یہ اس عہد کا ایک بہت بڑا شاعر. یہ شاید زمانوں کو کبھی پتہ لگے, لیکن میری اب یہ دعا بدلنا شروع ہو گئی. دعا یہ میری نئی دعا, جس کو کہہ لیجئے میں نے تھوڑا سا انجوائے کر کے یہ دعا دینی شروع کی ہے. آپ اپنی حیاتی میں اگر میلہ دیکھ لیں نا اپنا, یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے, کیونکہ جس سماج میں آپ رہ رہے ہیں نا, یہ مردہ پرست سماج ہے. یہ بندے کے جانے کے بعد اس کا میلہ لگاتا ہے, اس کے جانے کے بعد اس کا دربار بناتے ہیں, اس کے بعد لنگر چلاتے ہیں. بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ ادیب, شاعر یا کریٹو انسان ہیں اور کچھ آپ نے ہٹ کے کیا ہے, اور اپنے محبت کرنے والوں کا وہ جو میلہ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے. اور وہ تمام نام ہمارے صوفیوں کے, سرفراز شاہ صاحب ہو گئے, احمد رفیق اختر صاحب ہو گئے, عرفان الحق صاحب ہو گئے, یہ سارے بڑے خوبصورت لوگ ہیں, کیونکہ ان کی ایک یہ بھی ان پہ اللہ کا کرم ہوا کہ ان کے محبت کرنے والے, ان کے چاہنے والے, ان کا قافلہ, ان کا کارواں, اور ان کو فالو کرنے والے جو لاکھوں ہزاروں میں لوگ تھے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. یہ محبت بندے کو جوان رکھتی ہے. میں آپ کو بڑی ازمائی بات بتاؤں کہ میری تھکاوٹ, انتہا تھکاوٹ کا, یا فرض کیجئے کہ منفی رویہ آپ نے دیکھا ہے, یا کوئی سٹریس دیکھی ہے, اگر اس دن آپ کو کہیں سے اکنالجمنٹ مل جائے یا کان میں واہ کی آواز آ جائے, پوری تھکاوٹ جو ہے وہ اتر جاتی ہے. اور ادیب, شاعر, لکھنے پڑھنے والے کو یقین کیجئے, اس کے لیے میڈل, اس کے لیے پیسہ, اس سے زیادہ بڑی چیز وہ اکنالجمنٹ ہے. وہ اکنالجمنٹ ہے جو کوئی کر لیتا ہے. یہ ایک اور خطرناک بات آخری کہہ دوں, اچھی بات کے بعد خطرناک بات. آج بڑی دنیا نا صرف فیم سے متاثر ہو کے لوگوں کے ساتھ تصویر کھنچواتی ہے, اس کا کام نہیں دیکھتی. بڑے لوگ ایسے ہیں جو فیمس بندے کے ساتھ, مستنصر حسین تارڑ کے ساتھ تصویر ماڈرن پارک میں کھنچوانا چاہیں گے, لیکن ایک سفر نامہ نہیں پڑھا ہو. یعنی اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہے رحمان فارس صاحب کے ساتھ یا طارق بلوچ سرائی صاحب کے ساتھ کہ سوال کی موت آپ نے پڑھی کوئی نہیں ہے اور آپ انہیں کہتے رہے میں بڑا فین ہوں. مطلب میں غصے پہ بڑا قابو پا لیا ہوا, لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے. محترمہ میرے پاس آ کے کہنے لگی کہ میں نے آپ کی کتابیں پڑھی, بڑی متاثر ہوں. میں کہا کون سی کتاب پڑھی ہے؟ سوچ میں پڑ گئی. میں کہا کوئی کتاب, کوئی نام بتا دیں. کہندی کامیابی کا سفر. میں نے کہا وہ میں نے لکھی نہیں ہے, وہ تو کتاب میری نہیں ہے. تو یعنی کہ یہ جو ایک رسمن سی بات ہم کہہ کے
تصویر کھنچوا لیتے ہیں، یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں. ہمیں اس کے کام کو دیکھنا چاہیے. یہ بذات خود بہت بڑا فن ہے کہ کسی کے فن کو سمجھا جائے. یہ بہت بڑا فن ہے یار. کیسا کمال بندہ ہے کہ ایک بندہ ڈھونڈے یار کہ خان صاحب میں کیا کمال ہے، آپ میں کیا کمال ہے، میرے اس بچے میں کیا کمال ہے، رحمان صاحب میں کیا کمال ہے، بھائی میں کیا کمال ہے، فرح میں کیا کمال ہے. یہ جو کمال ڈھونڈ لیتے ہیں میرا خیال ہے وہ زیادہ بڑے کمال کے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کا نام ہی کمال ہونا چاہیے، جو کمال ڈھونڈ لیتے ہیں کسی میں کہ یار یہ دیکھو کتنا مثبت پہلو ہے، یہ کتنی بڑی اسٹرینتھ ہے.